یہ زہد جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو عرفاء نے، صوفیاء نے زہد کی تعریف کے طور پر قرآن مجید سے لیا۔ اب اس زہد کی تفصیلات پر بات کرتے ہیں کہ زہد کی اگر لفظی معنی و مطالب کی طرف جایا جائے تو زہد سے مراد کسی شے کا ترک کر دینا زہد کہلاتا ہے، یعنی کسی شے کو چھوڑ دینا زہد کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر زہد یہ تو سمجھ آ گیا کہ عام انداز میں کہ زہد سے مراد کسی شے کو چھوڑ دینا ہے، لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، خواص کے لیے، اہل اللہ کے لیے زہد کیا ہے؟ زہد متقین کے لیے، اب یہ حصہ غور سے سنیے، زہد متقین کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے۔ زہد متقین کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے، مگر خواص کے لیے ضرورت ہے۔ متقین کے لیے بلندی درجات کی وجہ بنتا ہے، یعنی اگر زہد اختیار کر لیں شریعت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ، اگر صاحب زہد ہو جائیں تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک نے کسی کو خواص کی جماعت میں داخل کر دیا ہو تو اس کے لیے زہد لازمی ہو جاتا ہے، زہد ناگزیر ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک اپنا عارف کر لے اور عرفاء میں شامل کر لے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ زہد ان کی پناہ گاہ ہے۔ خواص کے لیے ضروری تھا اور عارفوں کی پناہ گاہ ہے، یعنی زہد عارفوں کی چار دیواری ہے، زہد عارفوں کے سر پر چھت ہے، زہد عارفوں کا بیٹھنا اٹھنا ٹھکانہ ہے۔ اور زہد نہ ہو تو جیسے گھر بار اور چھت نہ ہو تو موسم سخت ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، تو حیات بچ نہیں سکتی۔ اسی طرح عارفوں کی زندگی بھی زہد سے جڑی ہوتی ہے، اگر اس میں سے زہد نکل جائے تو عارفوں کی عارفانہ حیات باقی نہیں رہتی۔ تو یہ زہد کی اہمیت متقین، خواص، اہل اللہ اور پھر عرفاء کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کو بھی کئی مدارج میں سمجھا جا سکتا ہے۔ زہد کا پہلا درجہ یہ ہے جو نیکوکار، عابد، متقین لوگوں کی زندگی میں، کیونکہ جو عام انسان ہے وہ تو زہد اختیار ہی نہیں کرتا ہے، سب سے پہلا درجہ کوئی اختیار کرے گا تو وہ متقی ہوگا، مومنین میں اس کا شمار ہوگا۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حرام سے بچنے کے بعد ایسے امور سے بھی اجتناب کرتے ہیں جن میں شبہ ہو، یعنی جن کے بارے میں واضح نہ ہو کہ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے، ایسے شبہات اور شبہ والی چیزوں سے بھی اجتناب کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ زاہد ہوتے ہیں، یعنی متقین میں وہ زاہد ہے جو شبہات والی اشیاء سے بھی دور رہے۔ ہم کئی بار سوالات کے نتیجے میں، مفتی حضرات سے فتاویٰ پوچھنے کے نتیجے میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے رسک لے لیتے ہیں۔ جو زاہد ہوتا ہے وہ رسک نہیں لیتا، دین کے امور میں کم از کم رسک نہیں لیتا۔ ایسی شے جس میں شبہ بھی ہو اس سے بھی دور ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کا دین اور دین سے متعلق معاملات خراب نہ ہو۔ اسی طرح اسی شبہات کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام سے تو بچتے ہی تھے، آپ فرماتے ہیں بیشتر چیزیں زندگی کی ایسی چھوڑ دیتے تھے جس کے اوپر حرام و حلال کا مسئلہ سمجھ نہ آتا، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو، اس پر کلیئرٹی سے فتویٰ نہ بھی ملتا، صرف اس خدشے سے کہ کہیں اللہ پاک کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جائے تو کئی حلال چیزیں بھی اس شبے میں ترک کر دیتے تھے۔ تو یہ زاہد کرتا ہے، حلال چیزوں کا ترک بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے۔